نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وما كان لبشر اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یکلمہ اللہ کہ کلام کرے اس سے اللہ تعالی الا وحیا مگر وحی کے ذریعے او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے او یرسل رسولا یا بھیجتا ہے رسول کو فیوحی بإذنہ ما یشاء پس وہ القاء کرتا ہے وحی کرتا ہے اس کے حکم سے جو چاہتا ہے انہ علی حکیم بے شک وہ بلند ہے حکمت والا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روحا من امرنا روح ہمارے حکم سے ما كنت تدری ما الکتاب آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے کتاب ولا الایمان اور نہ ایمان کو ولیکن جعلناہ نورا اور لیکن ہم نے بنایا اس کو نور نہدی بہ من نشاء من عبادنا ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہیں اپنے بندوں میں سے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف صراط اللہ یعنی اللہ کی راہ کی طرف الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہ ذات کی اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں الا الی اللہ تصیر الامور خوب سن لو کہ اللہ ہی کی طرف سارے معاملات پھیرے جاتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ الشورى کی آخری 3 آیات 51، 52 اور 53 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل ہم نے سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر شفقت اور رحمت اور مہربانی کا ذکر بھی پڑھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل عقلیہ بھی پڑھے۔ آج کے سبق میں
منکرین کا ایک مشہور سوال تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں رسول بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کیوں نہیں کہتا کہ یہ کام کریں؟ تو اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر بندے سے کلام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ضابطہ، کوئی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کے ساتھ وحی فرماتے ہیں یا حکم ان کو دیتے ہیں، اس حکم کے دینے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں جی؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے دل میں ایک بات کو ڈال دیتا ہے۔ وہ دل میں بات اللہ یوں ہی ڈال دے یا خواب میں ڈال دے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے۔ یہ جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں یہ بھی وہی ہے۔ ان کو علماء کہتے ہیں وہی غیر مطلوب، یعنی اللہ کی طرف سے تلاوت شدہ تو نہیں ہے، لیکن ہے اللہ کی طرف سے ہی۔ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے دل میں بات ڈالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں وحی، القاء، الہام، یہ سارے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اللہ نے الہام کر دیا، اللہ نے دل میں بات ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے نبی کو کسی کام کا حکم دے دیا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ اپنے نبی سے بات کرتے ہیں، لیکن پردے میں، یعنی اللہ کی ذات کا دیدار تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسا کہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ایک آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا رب بول رہا ہوں، جوتے اتار اور متوجہ ہو کر میری بات کو سن۔ تو یہ ہے من وراء حجاب کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کلام کرتے ہیں، اللہ خود اپنے نبی علیہ السلام سے بات فرماتے ہیں، پردے میں ظاہراً نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کوئی پیغام بھیجے، فرشتہ بھیج دیں، وہ آ کر پیغام سنائے، وہ آیت سنائے، وہ حکم سنائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم بھیجنے کے کتنے طریقے ہیں جی؟ 3۔ نمبر 1 دل میں بات ڈال دینا، نمبر 2 پردے سے خود کلام کر کے بات کرنا، اور نمبر 3 فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجنا۔ اب یہ اللہ کے 3 طریقے اپنے نبی کے ساتھ ہیں، غیر نبی کے ساتھ نہیں۔ اس لیے نبی کے علاوہ بعض دفعہ نیک لوگوں کو اللہ اپنے بندوں کو اچھی باتیں القاء تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ وحی کی طرح یقینی بات نہیں ہوتی، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہمارے خواب بعض دفعہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو کسی کا خواب، کسی کی الہام وہ دلیل نہیں ہے، نبی کا خواب اور نبی کا الہام کیا ہے؟ وہ دلیل ہے، کیونکہ نبی اللہ کا منتخب شدہ فرد ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سوال ہی جاہلانہ ہے اور احمقانہ ہے کہ اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا۔ اللہ کے تو بات کرنے کے یہ 3 طریقے ہیں۔ وما کان لبشر، اور کسی بشر کے لیے نہیں، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، کسی بشر سے اللہ خود کلام، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے۔ وحی سے مراد یہاں پہ دل میں بات ڈالنا ہے، القاء یا الہام۔ بالکل اسی طرح کا ذکر سورۃ النحل میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا تو وہاں بھی یہی لفظ بولا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی کہ اپنا چھتا بناؤ، تو وہاں بھی وحی سے مراد کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی۔ تو وحی سے مراد کیا ہے؟ دل میں بات ڈالنا۔ فرمایا پہلا طریقہ ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ کلام کرے وحی کے ذریعے، یعنی القاء اور الہام کے ذریعے، دل میں بات ڈالنے کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائے، اللہ کلام فرمائے اپنے نبی سے خود، اور نبی اللہ کا خود اللہ کے کلام کو سنے، بیچ میں نہ جبرائیل ہو نہ کوئی اور واسطہ ہو۔ سبحان اللہ،
کیا خوبصورت منظر ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ خود کلام فرما رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور جنتیوں کو اللہ جنت میں اپنا خود کلام فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا او من وراء حجاب، یا حجاب سے پرے، حجاب سے باہر، پردے میں، او یرسل رسولا، یا تیسری بات او یرسل رسولا، یا اللہ رسول بھیجتا ہے۔ رسول سے مراد فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ رسول کا معنی تو ہوتا ہے قاصد، جس کو پیغام دے کر بھیجا جائے۔ او یرسل رسولا، یا اللہ قاصد بھیجتا ہے، یا اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نے اس کو کہا ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ وحی کے انبیاء کے ساتھ حکم دینے کے کتنے طریقے ہو گئے جی؟ 3۔ اللہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ پردے سے خود کلام فرما دیتے ہیں، نمبر 2، اور نمبر 3 اللہ فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے، وہ سب سے بالا و اعلیٰ ہے، حکیم حکمت والا ہے، بلند بھی ہے، ہر ایک سے خود بات نہیں کرتا، اور حکیم بھی ہے، جو طریقہ مناسب سمجھتا ہے اسی طریقے سے بات کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ وَكَذَلِكَ قافل بیان الکمال، اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے باقی انبیاء کی طرف وحی کی، کذالک اسی طرح ہمارا یہ کمال ہے، ہماری یہ رحمت ہے، رحمت کاملہ ہے۔ اوحینا الیک، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی بھیجی، روحا من امرنا، روح الامین کو بھیجا، جبرائیل امین کو بھیجا، من امرنا ہمارے حکم سے آیا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ تو کتاب نہیں جانتے تھے، آپ کو تو ایمان کی تفصیلات کا کوئی علم نہ تھا، آپ تو امی تھے، نہ کسی کے پاس پڑھنے گئے، نہ کسی کے شاگرد بنے، آپ تو غار حرا میں بیٹھے تھے، ہم نے جبرائیل کو بھیج کر آپ کو کتاب کا علم عطا فرما دیا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، ایمان کی باریکیاں ہم نے آپ کو سمجھا دیں، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، بلکہ قصہ مختصر، ہم نے تو سراپا نور آپ کو عطا فرما دیا، نور ہدایت آپ کو دے دیا، نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اب نتیجہ کیا ہوا اے میرے محبوب صلی اللہ، نتیجہ اب کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غار حرا میں تھے، ہم نے کتاب دی، ایمان سمجھایا، نور دیا، اب نتیجہ یہ نکلا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے محبوب آپ صرف خود ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو صراط مستقیم کی راہ دکھانے والے ہیں۔ جو آپ کے پیچھے چلتا گیا صراط مستقیم کو پاتا چلا گیا۔ کس صراط مستقیم کی طرف، کس سیدھے راہ کی طرف آپ بلاتے ہیں؟ صراط اللہ، یعنی اللہ کے راستے کی طرف۔ کوئی پوچھے اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ جواب یہ جس راہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے یہی اللہ کا راستہ ہے، صراط اللہ، اللہ کے راستے کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا، ساری کائنات کا اکیلا مالک کون ہے؟ اللہ۔ الا الی اللہ تسیر الامور، خوب سن لو اللہ ہی کی طرف سارے معاملات پھر کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔